اے زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دینے والا ہے. بیٹا بھی دے رہا ہے لیکن ساتھ میں نبی بنا کر دے رہا ہے. 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا تو کی ہے لیکن پھر تعجب خود کرتے ہیں. قال ربی انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے، سن ایاس کو پہنچی، یعنی جس کے ایام حیض ختم ہو جاتے ہیں. سن ایاس جس کو کہتے ہیں عورتوں کی عمر اوپر ہو گئی. تو حضرت زکریا تعجب بھی کر رہے میری بیوی کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. فرشتوں نے کہا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اور اب فرماتا ہے وہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں بیٹا ہو. میرے عزیزو اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا ہے. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت اہم ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم میں کھڑے ہو کر کیوں دعا کیا جبکہ وہ خود نبی ہیں. اور حضرت مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے، اللہ کی ایک ولیہ ہے. بات یہ سوچنے کی ہے ایک نبی کی دعا ولی کی بیٹھک پر قبول ہو سکتی ہے تو پھر ایک امتی کی دعا ایک ولی کے مقام پر کیوں نہیں قبول ہوتی. نسبتوں کا احترام قرآن نے ہمیں بتایا ہے. پوری بیت المقدس مسجد اقصی کہیں بھی دعا کرتے لیکن قرآن میں ہے جہاں بی بی مریم بیٹھتی تھی وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا. پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں جا کر کے دعا کریں تو فوراً اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے وہ مقامات گنائے ہیں جہاں سب سے جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک جگہ بتا دوں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، بہت سارے مقامات لکھے ہیں، ان میں ایک جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے تیز دعا قبول ہونے کا مقام اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے بریلی کے نام سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے کچھ لوگوں کو تکلیف، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے. میرے عزیزو یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ کے اولیاء بیٹھتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہرحال یہ آل عمران، پھر حضرت بی بی مریم وہیں پلی بڑی، جوان ہوئی، یہاں تک کہ ان کی جوانی تک کسی بھی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں، ان کو چھوا بھی نہیں. حضرت بی بی مریم اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی مرضی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان پر ایک پھونک ماری. جب حضرت بی بی مریم جوان ہوئی تب کی بات، حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. انشاءاللہ سورہ مریم 16ویں پارے میں جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آج عمران کون ہے، آل عمران کون ہے وہ میں نے بتایا. عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور آل عمران حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل عمران میں شمار کیا جاتا ہے. یہ آل عمران ہے. ان آیات میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا اور ریکارڈ موجود ہوگا کہ جب عورتیں تمہاری حاملہ ہوں یا ولادت کا وقت قریب آئے تو یہ 2 آیتیں ہیں قرآن شریف، یہ 2 آیتیں وہ تلاوت کریں، نہایت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت بھی ہوگی اور صرف ولادت نہیں بلکہ نیک و صالح اولاد ہوگی. یہ آیتیں میں صرف اور صرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ اناؤنس کر دوں گا کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں. آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں جب بھی عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں. اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں. 2 آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے. جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو، یہ 2 آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے. ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے. وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا. اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا اور محکومیت سے محفوظ رہے گا. اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے. مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ. اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے. میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے. عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے. ہاں، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں. وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے. مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی. حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے. تو یہ بات چلنے لگی تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے. تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں. اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا. کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں. اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے. ممبئی میں تو بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دے دیں. سورہ رحمان، اس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی زینت ہے. اور اللہ کریم نے اس میں اپنی مخلوقات میں سے 2 مخلوق سے یہ پوچھ رہا ہے، ایک جنات سے اور ایک انسانوں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور و معروف آیت ہے جو کنٹینیو کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے اس سورے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور اے انسانوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا، تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں. نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی، دونوں سے مخاطب کیا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی. جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں. اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا. جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا. تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا.
تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے۔ تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ۔ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکم، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں۔ الرحمن علم القرآن، دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے. کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح. لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں سب سے پہلے. اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا. ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات. تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں. اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا. وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیًا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے. فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی. اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا. مظہر خدا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا. ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں. آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی. وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر. ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں. اور پانی ہے کہ برابر، نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے.